الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل کے لیکچر میں ہم نے وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں یا افعال ہیں یا کام ہیں کہ جن کے کرنے سے وضو کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ان افعال اور اعمال سے مراد وہ اعمال اور افعال اور کام ہیں کہ جن کے کرنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب تو دلائی ہے، یا آپ نے وہ کام کیے تو ہیں لیکن اپنی امت کو الزامی طور پہ، لازمی طور پہ ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جیسا کہ 5 فرض نمازیں ہیں، ان سے پہلے اور بعد والی جو سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یہ سنتیں بھی ان چیزوں میں سے ہی ہیں کہ جن کے ذریعے نماز کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر کسی نمازی سے، کسی مسلمان سے نماز کے دوران کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، یا کسی قسم کی تقصیر واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے ذریعے، ان سنن کے ذریعے اس کمی اور کوتاہی کو پورا فرما دیتے ہیں اور بندے کے اجر کو مکمل فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اس کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ کل بعض طلبہ نے سوال کیا تھا بعض ایسی دعاؤں کے بارے میں کہ جن کو عموماً بعض لوگ کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کا وضو کی سنتوں میں سے ہونا یہ جو ہے وہ حتمی نہیں ہے، یہ حتمی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک طالب علم نے یہ ذکر کیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وضو کی دعاؤں میں سے ہے اور وضو میں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک طالب علم نے سوال کیا تھا دعا کے بارے میں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو رہی پہلی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے، اور یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں، تاریکیوں میں، پانی کی تہوں میں اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا اور بلایا۔ اس لیے یہ ایسی دعا ہے کہ جو ہر قسم کی مشکل میں، مصیبت میں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے والے کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ وضو کے دوران یا وضو سے پہلے یا وضو کے آخر میں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو یا اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ اسی طرح جو دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، یہ دعا ایک طالب علم نے سوال کیا تھا۔ اس کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اسی طرح امام نسائی نے سنن کے اندر نہیں بلکہ ان کی ایک دوسری کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، یہ کتاب کا نام ہے عمل الیوم واللیلہ، امام نسائی کی کتاب۔ اس میں امام نسائی نے جو اعمال کے فضائل ہیں ان سے متعلقہ حدیث کو جمع کیا ہے، تو اس کتاب میں امام نسائی نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح مسند ابی یعلا کے اندر بھی یہ حدیث وارد ہوئی ہے، لیکن اس حدیث کی صحت کے بارے میں محققین کے درمیان اختلاف ہے۔ محققین کے درمیان اختلاف ہے، بعض محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور بعض محققین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تابعی ہیں، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحابی سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ مدلس ہیں، تدلیس کرتے ہیں،
اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی سے سماع ثابت نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ابو مجلس جو تابعی ہیں ان کا سماع ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہو بھی جاتا ہے تو مدلس ہیں، اور جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے اس حدیث میں انہوں نے سند میں ان استعمال کیا ہے. تو جب مدلس ان کے ساتھ حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے، الا کہ وہ حدثنا کے ساتھ بیان کرے. تو جب بھی کوئی مدلس راوی، وہ تابعی ہو، تبع تابعی ہو، یا اس کے بعد محدثین میں سے کوئی ہو، جب وہ انا کے ساتھ روایت بیان کرتا ہے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، وہ تدلیس کے حکم میں ہوتی ہے، الا کہ وہ حدثنا کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان کرے کہ میں نے واقعتاً ہی یہ حدیث جو ہے وہ اپنے استاد سے سنی ہے. کیونکہ اس سے تدلیس کا خدشہ ہوتا ہے، اور تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی راوی جو ہے اپنے اور اپنے استاد کے درمیان کوئی واسطہ جو ہے وہ گرا دے، اپنے استاد کو گرا دے یا استاد کے استاد کو گرا دے، اور اس سے آگے کسی اور سے بیان کرے، درمیان میں سے کوئی واسطہ گرا دے، کوئی ایک راوی گرا کر حدیث کو بیان کرے. اب گرانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ جس راوی کو گرایا جا رہا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے محدثین نے کہا کہ جب مدلس، جس سے تدلیس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، اگر وہ انا کے ساتھ حدیث بیان کرے گا تو اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، الا کہ وہ حدثنا کے ساتھ بیان کرے کہ میں نے واقعتاً یہ حدیث جو ہے وہ اپنے استاد سے سنی ہے یا فلاں راوی سے سنی ہے. تو یہاں جو تابعی ہیں ابو مجلس یا مجلس، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یا تو یہ حدیث سنی نہیں، اگر سنی بھی ہے تو اس حدیث میں انا کو استعمال کیا ہے، اور انا کی حدیث جو ہے مدلس راوی سے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اگر یہ حدیث بالفرض صحیح ہو بھی جاتی ہے تو اس حدیث کے اس دعا کے پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ دعا کہاں پڑھی جائے گی، کیا وضو کے شروع میں پڑھی جائے گی، یا وضو کے درمیان میں پڑھی جائے گی، یا وضو کے آخر میں پڑھی جائے گی. کیونکہ حدیث میں ایسے واضح الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے اندر صراحت موجود ہو کہ یہ دعا جو ہے وہ وضو کے آخر میں پڑھی جائے گی. تو لہٰذا جو ہے وہ راجح اور درست موقف یہی ہے کہ وہی دعا جو کل ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہم نے جو پڑھی تھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے، وہ شہادت والی جو دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ جو دعا ہے معروف ہے وضو کے آخر میں. اس کے بارے میں صراحت بھی آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس میں باقاعدہ فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اور دعا کی جو جگہ ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ کہاں پڑھنی چاہیے، وضو کے کس مقام پہ پڑھنی چاہیے، وضو کے آخر میں پڑھنی چاہیے. لیکن یہ جو دعا ہے اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، یہ دعا جو ہے یہ ایک تو سندن حدیث ضعیف ہے، اور اگر صحیح ہو بھی جائے تو اس کے محل وقوع کا میں اختلاف ہے کہ کہاں اس کو پڑھا جائے. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نواقض وضو، یعنی ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں نواقض کی تعریف کو جاننا ہوگا کہ نواقض سے مراد کیا ہے. جب فقہا جو ہے فقہ کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ ناقض وضو ہے یا وضو کو توڑنے والی ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے. تو نواقض جو ہے یہ ناقض کی جمع ہے، اور ناقض جو ہے یہ باب ناقض ینقض سے اسم فاعل ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کا توڑنا یا کھولنا. اور یہ محسوسات اور غیر محسوسات دونوں میں پایا جاتا ہے. یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو محسوس کی جاتی ہیں، جیسے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں ظاہر نظر آتی ہیں، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں نظر نہیں آتی، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نجاست حسی اور نجاست معنوی. بالکل ایسے آپ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر انسان کو نظر آنے والی، جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے حواس خمسہ سے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا. محسوسات میں بھی مثال ایک ہم دیں گے اور غیر محسوسات میں بھی. جیسا کہ ہمارے ہاں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، انسان چل پھر رہے ہیں، یہ سب محسوسات ہیں، ہمیں محسوس کر سکتے ہیں ان کو. اس طرح چیزیں سونگنے، جن کو سونگا جا سکتا ہے، جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، یہ محسوسات ہیں. لیکن غیر محسوسات سے مراد ایسی چیزیں ہیں جو مانوی ہوتی ہیں، جیسا کہ بجلی کی تار کے اندر جو ہے وہ کرنٹ ہے، یہ محسوسات میں نہیں بلکہ مانوی چیزوں میں سے ہے. اسے جو ہے وہ ہم بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب ہاتھ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس تار کے اندر جو کرنٹ ہے، لیکن بظاہر ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک میں نے عام مثال دی ہے، لیکن اصل اس کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو محسوسات میں نقد یا توڑنے کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، سورہ نحل کی آیت نمبر 92 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ اس بات کی تنبیہ کی ہے
کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس عورت نے محنت کر کے، مشقت اٹھا کے، دن رات جو ہے وہ تھکاوٹ جو ہے وہ اٹھا کر اس نے سود کاتا، اور سود کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو توڑ دیا، الگ الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو اس طرح تم بھی نہ ہو جاؤ کہ اپنے اعمال کو جو ہے وہ عمل محنت کر کے، مشقت کر کے کرنے کے بعد اپنے اعمال کو جو ہے کسی ایسے عمل کے کرنے سے برباد کر بیٹھو کہ آخرت میں تمہیں اس کا کوئی اجر نہ ملے. تو یہاں جو ہے سود جو ہے یہ حصی چیز ہے، نظر آنے والی ہے. تو یہاں حصی چیز سود کو توڑنے میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. نقد کا معنی یہاں اسی چیز میں استعمال ہوا ہے کہ جو توڑنے والی چیز ہوتی ہے نقد، جس کو ہم ناقد بولتے ہیں، یہ حصی میں بھی ہوتا ہے، مانوی میں بھی. اسی کی مثال جو ہے یہ پہلی آیت ہے سورہ نحل کی. اور غیر محسوسات جو چیزیں ہوتی ہیں جو محسوس نہیں کی جا سکتی، ان میں یہ آیت دوسری ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد. یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، تو اس کو توڑ ڈالتے ہیں. یہ منافقین کی، کفار کی مثالیں قرآن کریم کے اندر دی گئی ہیں کہ وعدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ وعدہ شکنی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں. تو یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہاں جو عہد ہے، جو وعدہ ہے، جو میثاق ہے، یہ حصی چیز نہیں، اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، یہ غیر محسوسات میں سے ہے. لیکن اس کے اندر بھی نقض کا معنی استعمال ہوا ہے، توڑنے کا معنی استعمال ہوا ہے. تو توڑنا جو ہے اسی چیزوں میں بھی ہوتا ہے اور غیر اسی چیزوں میں، محسوس اور غیر محسوس دونوں کے اندر یہ معنی استعمال ہوتا ہے. فقہا کی اصطلاح میں جب فقہا جو ہے وہ نواقض وضو کا لفظ بولتے ہیں یا لفظ ناقض بولتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑنے یا فاسد و باطل کر دینے والی ہوں. یعنی جب فقہا کہیں گے کہ فلاں چیز ناقض وضو ہے، تو اس سے مراد وہ چیز ہوگی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہو، جس سے وضو ختم ہو جاتا ہو، وضو باطل ہو جاتا ہو، اس کو دوبارہ کرنا واجب ہو جاتا ہو. تو یہ فقہا کی اصطلاح میں اسے نواقض وضو بولا جاتا ہے. وضو کو توڑنے والی اشیاء دو طرح کی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو فقہا کے درمیان متفق علیہ ہیں، یعنی ان پر سب کا اتفاق ہے، وہ کتاب و سنت سے اخذ کی گئی ہیں اور ان کی جو ہے واضح صراحت آ چکی ہے قرآن یا حدیث کے اندر کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ناقض وضو میں سے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں واضح صراحت تو موجود نہیں، اگرچہ دلائل کچھ موجود ہیں لیکن صراحت موجود نہیں. فقہائے کرام نے اپنے اجتہادات سے ان کو جمع کیا ہے، یعنی کتاب و سنت کے دلائل میں سے انہوں نے اجتہاد کر کے ان چیزوں کو جمع کیا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں بھی ناقض وضو ہیں. تو اس وجہ سے ہم ان کو مختلف فیہ کہیں گے. تو کچھ چیزیں متفق علیہ ہیں جن پر اتفاق ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف فیہ ہیں، ان میں اختلاف ہے کہ کیا وہ ناقض وضو ہیں یا نہیں ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے متفق علیہ چیزیں جن کے ناقض وضو ہونے پر سب کا، تمام فقہا کا اجماع اور اتفاق ہے، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. سب سے پہلے سبیلین. سبیلین جب لفظ بولا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں تو اس سے مراد دونوں شرم گاہیں ہوتی ہیں، آگے اور پیچھے والی انسان کی جو شرم گاہ اس سے مراد ہوتا ہے. تو سبیلین سے کسی معتاد چیز کا نکلنا. معتاد جب لفظ بولا جاتا ہے تو معتاد سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو عادتاً انسان کی شرم گاہ سے نکلتی ہے. یعنی عموماً جو انسان کی شرم گاہ سے چیزیں خارج ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارے سب کے ہاں، اس کو معتاد کہتے ہیں. یعنی عادتاً جو چیزیں انسان کی شرمگاہ سے، وہ شرمگاہ آگے والی ہو یا پیچھے والی، اس سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں ان کو معتاد کہتے ہیں. اور غیر معتاد سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً خارج نہیں ہوتی، کبھی کسی حادثے کی صورت میں وہ خارج ہوتی ہیں. جیسا کہ پتھری، اگر انسان کے مثانے میں پتھری ہو تو، یا گردے میں پتھری ہو، تو بسا اوقات وہ پیشاب کی شکل میں آگے والی شرمگاہ سے گر جاتی ہے. یا اس طرح کیڑے مکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا بھی نکلنا، یہ اس کا امکان ہے. یہ سارے مسئلے فقہا نے ان کو ڈسکس کیا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر. تو اس لیے صاف ظاہر ہے کہ فائدے کے لیے ان کو پڑھنا ہوگا. بسا اوقات یہ مسئلے جو ہے وہ درپیش آتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ساتھ اس کی بھی اشارہ کرنا یہ ضروری اور اہم میں نے سمجھا، اس وجہ سے اس کو ذکر کر دیا ہے. تو یہ نکلنے والی معتاد چیزیں یا تو نجس ہوں گی، یعنی جو چیز انسان کی شرمگاہ سے عادتاً نکلتی ہے یہ دو طرح کی ہیں، یا تو نجس ہے یا پاک ہے. اگر نجس ہے تو اس کی مثال پیشاب، پخانہ، ہوا کا خارج ہونا، مزی کا خارج ہونا، ودی کا خارج ہونا، یا خون کا نکلنا. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو عورت کی شرمگاہ سے خون خارج ہوتا ہے اس کی قسمیں ہیں، حیض کا خون ہو، استحاضہ کا خون ہو، یا پھر نفاس کا خون ہو، یا پھر جو ہے وہ فساد کا خون ہو جو کسی بیماری کے سبب جو ہے وہ اس کے رحم سے خارج ہوتا ہے. تو یہ سارے فقہائے کرام نے ان کو خون کی قسموں، تو یہ اس سے مراد ہیں جو نجس ہوتے ہیں.
اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حیض کا خون بالاتفاق جو ہے وہ نجس ہے، لیکن باقی جو خون ہیں استحاضہ کا خون اور اس طرح فساد کا خون، ان کو اس پر قیاس کرتے ہوئے ان کو بھی نجس قرار دیا گیا ہے۔ یا پھر وہ چیز جو خارج ہو رہی ہے عادتاً انسان کی شرمگاہ سے، وہ پاک ہوگی جیسا کہ منی ہے، اور یہ مسئلہ ہم تفصیل سے منی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ راجح موقف کے مطابق منی جو ہے یہ پاک ہے۔ اب ان سبیلین سے خارج ہونے والی چیزوں کے جو ہے وہ ناقض وضو ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت وضو میں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے آخر میں ہے او جاء احد منکم من الغائط، کہ اللہ تعالیٰ نے ان وضو کی آیت میں ایسی اشیاء کو ذکر کیا ہے کہ جن سے غسل یا وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ قضائے حاجت کو آئے، یعنی جو قضائے حاجت کو آئے اس پر بھی واجب ہے کہ وہ وضو کرے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان قضائے حاجت کو آتا ہے، اپنی قضائے حاجت کرتا ہے، تو اس کے بعد اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ وہ پیشاب ہو یا پخانہ ہو، کسی صورت میں بھی وہ اس پر جو ہے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا پہلے وضو ہے تو وہ وضو اس کا ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث غور سے سن لیجئے، بار بار ہمارے پاس یہ حدیث آئے گی، اس سے ہم استدلال کریں گے کئی ایک مقامات میں۔ تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، اذا کننا سفرا، جب ہم سفر میں ہوں، اللہ ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن، کہ ہم جو ہے وہ 3 دن تک اپنے موزے، 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے موزے نہ اتاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے جب ہم سفر میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنے موزوں کو یا جرابوں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اپنے موزوں کو 3 دن اور ان کی راتوں تک نہ اتاریں، یعنی پہنے رکھیں اور ان پہ مسح کرتے رہیں۔ الا من جنابت، ہاں اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے تو پھر اس کو اتارنا ہوں گے اور غسل کرنا ہوگا۔ ولیکن من غائط و بول و نوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نہ اتاریں یہ موزے من غائط، پخانے کے وقت، یعنی قضائے حاجت کے وقت، یہ یہاں پخانہ سے مراد ہے، وہ بولن اور پیشاب کے وقت، و نومن اور نیند میں، یعنی یہ 3 چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں جو ہے وہ آپ موزے اتارے بغیر مسح کر سکتے ہو، لیکن اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر موزے اتار کر غسل کرنا ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ شرمگاہ سے دونوں چیزیں، پخانہ اور پیشاب جو ہے یہ شرمگاہ سے خارج ہوتی ہیں، تو لہٰذا جو ہے شرمگاہ سے کسی چیز کا بھی محتاج چیز کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ موزے نہ اتارنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ کہ وضو کرنے کا آپ نے اس حدیث کے اندر حکم دیا ہے کہ وضو کے وقت جو ہے ہم نہ اتاریں اپنے موزے، مطلب کہ ان پر مسح کر لیں، لیکن جنابت کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موزے اتارنا ہوں گے، اور چونکہ اس کے اندر غسل واجب ہوتا ہے اس وجہ سے خالی مسح جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر اور نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل احتجاج ہے، اور اس سے جو ہے وہ اسے دلیل بنانا ممکن ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ ترجمہ اس کا موجود ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ سے پیشاب کا خارج ہونا اور نیند نواقض وضو میں سے، یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں پخانہ، پیشاب اور نیند، یہ نواقض وضو میں سے۔ نیند والا مسئلہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آئے گا کہ کیا نیند واقعتاً ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے یا بعض اس کی اقسام ناقض وضو اور بعض نہیں، انشاءاللہ تفصیل سے ہم یہ مسئلہ پڑھیں گے۔ تیسری دلیل جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے یا پائے، فاشکل علیہ، اس پر یہ مشکل ہو جائے فیصلہ کرنا، خرج منہ شیء، کہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے، ام لا، یا نہیں، یعنی آدمی کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو، خرابی ہو، کوئی گڑبڑ ہو، تو اس پر یہ مشکل ہو جائے فیصلہ کرنا کہ کیا میرے پیٹ سے جو ہے وہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں خارج ہوئی، تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ نماز کو توڑ دے اور وضو دوبارہ کرے یا پھر نماز جاری رکھے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان کر دیا، فلا یخرجن من المسجد، تو اسے چاہیے کہ مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، اور یجد ریحا، یا پھر اس کی جو ہے وہ بدبو پا لے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی حدیث کے اندر جو ہے وہ ہم نے پیشاب اور پخانے کا پڑھ لیا، اور دوسری حدیث کے اندر ہم نے یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی جو حدیث ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا بھی شرمگاہ سے خارج ہونا یہ بھی ناقض وضو ہے۔ لہٰذا اگر کسی انسان کی شرمگاہ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اسے وضو دوبارہ کرنا ہوگا، جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر یہ واضح کے ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا ان حدیث کے اندر واضح طور پہ یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے
کہ یہ چیزیں ناقض وضو ہیں، اس وجہ سے اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ یہاں جو اصل اختلاف ہے وہ اختلاف ایک مسئلے میں ہے جو بعض فقہا نے ذکر کیا ہے، میں بطور فائدہ وہ ذکر کر دیتا ہوں اگرچہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض فقہا نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے کہ اگر کسی انسان کی آگے والی شرمگاہ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے، اگر کسی انسان کی آگے والی شرمگاہ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے تو کیا ناقض وضو ہوگی یا نہیں؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ مردوں میں تو بالکل ہی جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں، ممکن نہیں کہ کسی مرد کی جو ہے وہ اس کے عضو تناسل سے جو ہے وہ ہوا خارج ہو، لیکن فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ہاں یہ ممکن ہے، عورتوں کے ہاں، بعض عورتوں کے ہاں یہ ممکن ہے۔ تو چونکہ یہ غیر معتاد ہے، عادتاً جو ہے وہ انسان کی آگے والی شرمگاہ سے ہوا خارج نہیں ہوتی، تو لہٰذا اگر کسی عورت کی شرمگاہ سے وہ یہ ہوا خارج ہو جاتی ہے تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ غیر معتاد ہے تو لہٰذا جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ یہ فائدے کے لیے میں نے ذکر کیا، مسئلہ اگرچہ یہ مطلوب نہیں ہے اور اسے پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ کبھی ایسی سنی نہیں بات کہ واقع ہوا ہو، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اس صورت میں وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سبیلین سے کسی چیز کا، معتاد چیز کا خارج ہونا، یہ اس کے بارے میں تھا۔ اس طرح چند ایک مسائل جو ہیں وہ اس سے متعلقہ ہیں، اس سے متعلقہ اس لیے میں نے یہاں ذکر کیے ہیں، اگرچہ مختلف ہی ہیں، ان میں اختلاف ہے، لیکن یہاں اس لیے ذکر کیے کیونکہ ان کا تعلق اس مسئلے کے ساتھ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا شرمگاہ سے کسی غیر معتاد چیز کا نکلنا ناقض وضو ہے یا نہیں؟ اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ شرمگاہ سے کسی غیر معتاد چیز کا نکلنا ناقض وضو ہے، جیسا کہ پتھری یا کیڑا وغیرہ، اور بعض نے کہا ہے کہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ اگر اس نکلنے والی چیز کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہو تو وہ ناقض وضو ہے، بصورت دیگر نہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک انسان کے یا مرد کی جو ہے وہ عضو تناسل سے پتھری نکلتی ہے، جو پتھر ہوتا ہے جو مثانے کے اندر یا کسی صورت سے جو ہے وہ عموماً وہ پیشاب والی جگہ سے خارج ہوتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ پیشاب وغیرہ کے قطرے نکلے ہیں تو پھر وہ ناقض وضو ہے، اور اگر پیشاب وغیرہ کے قطرے نہیں نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان کی جو ہے وہ شرمگاہ سے کیڑا وغیرہ اس طرح کی چیز کوئی نکلتی ہے تو اگر اس کے ساتھ نجاست خارج ہوئی ہے تو وہ ناقض وضو ہے، اور اگر نجاست خارج نہیں ہوئی تو وہ ناقض وضو نہیں۔ بہرحال یہ جو ہے وہ مسائل تفصیل کے ساتھ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کی جو ہے وہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عموماً اس طرح کے مسائل جو پیش نہیں آتے۔ لیکن اگر بالفرض اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ پتھری کا تو عموماً پیش آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ کیڑے وغیرہ کی جو چیزیں فقہا نے ذکر کی ہیں اگر اس طرح کا کوئی پیش آ جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ صرف حل تلاش کرنے کے لیے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ اور متعلقہ وہ یہ ہے کہ شرمگاہ سے بواسیر کا خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر عموماً آپ جانتے ہیں کہ جو بواسیر ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کی پیچھے والی شرمگاہ سے ہوتا ہے، اس شرمگاہ کے اندر کچھ جو ہے وہ دانے نما چیزیں بن جاتی ہیں اور اس سے پھر خون نکلتا ہے اور انسان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں حضرت عمران بن حسین کی حدیث بھی ہے رضی اللہ عنہ کے صحابہ رسول کی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ شکایت کی، شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی میں بواسیر کا مریض ہوں اور میرے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ لیٹ کر پڑھ لو، اگر لیٹ کر نہیں پڑھی جا سکتی تو اشارے سے پڑھ لو۔ تو یہ ان کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ انہیں بواسیر کی بیماری تھی۔ تو یہ بواسیر کی بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے، اس سے انسان کی پیچھے والی شرمگاہ سے خون نکلتا ہے۔ تو کیا یہ خون جو ہے یہ عموماً غیر معتاد ہے، یعنی عادتاً یہ نہیں نکلتا، لیکن اگر کسی انسان کو یہ بیماری لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں فقہائے کرام نے، علماء کرام نے جو ہے وہ اگرچہ اختلاف کیا ہے، لیکن اس میں راجح یہی ہے کہ اگر وہ خونگاہ شرمگاہ کے باہر بننے والے زخموں اور دائروں سے خارج ہو تو ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اگر وہ شرمگاہ کے اندر سے خارج ہو تو ناقض وضو ہے، کیونکہ اس وقت وہ استحاضہ کے خون کے حکم میں ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ نجاست کے نکلنے کا بھی اسی طرح اس کے ساتھ یعنی اس خون کے ساتھ نجاست کے نکلنے کا بھی غالب امکان ہے۔ تو جب وہ شرمگاہ کے اندر سے خارج ہوگا تو اس کے ساتھ نجاست کے نکلنے کا بھی جو ہے وہ غالب امکان ہوتا ہے، لیکن اگر باعث نکلے گا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہے اور ناقض وضو نہیں ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو مسئلہ ہے ان نواقض میں سے جو متفق علیہ ہیں، جن میں سب کا اتفاق ہے وضو توڑ دینے والی چیزیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ عارضہ جنون کا لاحق ہونا، عارضہ جنون کا، یعنی کسی کو اگر جنون کی بیماری لاحق ہو جاتی، کوئی پاگل ہو جاتا ہے اچانک،
تو اس کے بعد اس کو علاج کرایا جاتا ہے یا ہوش میں آ جاتا ہے، تو کیا جو ہے اس کا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو اس پہ تمام فقہا کا اجماع اور اتفاق ہے کہ عقل کے زائل ہونے سے، جنون کے آنے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور غسل بھی اسے کرنا ہوگا۔ جب وہ ہوش میں آئے گا تو اسے غسل بھی کرنا ہوگا اور وضو بھی کرنا ہوگا، دونوں چیزیں جو ہیں یہ ناقض غسل بھی ہے اور ناقض وضو بھی ہے۔ اس پر سب کا جو ہے وہ اتفاق ہے کہ عارضہ جنون کا لاحق ہونا، یعنی جنون کی بیماری، پاگل پن جس کو ہم کہتے ہیں، پاگل پن کی بیماری جو ہے، اگر کوئی انسان مینٹل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد جو اس کا علاج وغیرہ کروایا جاتا ہے یا خود بخود ہی اس کا جو ہے وہ عقل واپس لوٹ آتی ہے، تو اس صورت میں اسے غسل بھی کرنا ہوگا اور اسے وضو بھی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا عارضہ اور ایسی بیماری ہے کہ جس سے جو ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کثرت منشیات کے سبب جس آدمی کی عقل جاتی رہے، تو ہوش آنے کے بعد ہوش و آواز کو یعنی اس قدر اس کے اوپر نشہ جو ہے وہ اثر کر جائے کہ اس کے ہوش و آواز جو ہے وہ چلے جائیں، ہوش و آواز بھی کھو بیٹھے، تو یہ بھی مجنون کے حکم میں ہے۔ ایسا شخص جو کثرت منشیات کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی عقل کھو بیٹھے یا پھر اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے، تو یہ بھی مجنون کے حکم میں ہے، اور یہ بھی جب ہوش میں آئے گا تو اسے غسل بھی کرنا ہوگا اور اسی طرح اسے وضو بھی کرنا ہوگا، وضو بھی اس کا باقی نہیں رہے گا اور غسل بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ یہ فقہا کے درمیان جو ہے وہ متفق علیہ ہے۔ اس کی دلیل انشاءاللہ آ رہی ہے، ہم پڑھیں گے۔ تیسرا جو ناقض وضو ہے، وضو توڑنے والی چیز، وہ متفق علیہ یعنی جس پر اتفاق ہے سب کا، وہ ہے غشی طاری ہونا، بے ہوشی۔ کوئی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوشی کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے بھی بے ہوشی جو ہے وہ غشی طاری ہو سکتی ہے۔ تو بے ہوشی جو ہے یہ بھی بالاتفاق ناقض وضو ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ غشی طاری ہونا یہ ناقض وضو ہے اور ناقض غسل بھی ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب غشی طاری ہو جاتی ہے تو ہوش آنے کے بعد غسل بھی واجب ہوگا اور وضو بھی اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ام المومنین کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرض میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں، آخری بیماری میں تھے، جس بیماری میں آپ فوت ہوئے، اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، شدت مرض کی وجہ سے آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے وہ پڑھانے کے لیے جو ہے وہ اٹھتے تھے، پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی، پھر آپ غسل کرتے، پھر دوبارہ جب ہوش آتا آپ پوچھتے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ ہاں ابھی وہ آپ کے انتظار میں ہیں صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر ہوش میں جب آتے، پھر غسل کرتے، پھر جب اٹھنے لگتے، مسجد کی طرف جانے لگتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت رہی، تو حتیٰ کہ پھر جو ہے وہ 3 یا 4 دفعہ غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو ہوش آیا، اور پھر آپ نے 2 صحابہ کے کندھوں پر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد کی طرف گئے، اور جا کر جو ہے وہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ تفصیل کے ساتھ قصہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بیماری کے سبب یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اس پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، تو اسے غسل بھی کرنا ہوگا اور اس کا وضو بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو ہے وہ متفق علیہ چیزیں ہیں جن کے ناقض وضو ہونے پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ دوسری چیزیں ایسی ہیں جو مختلفیہ ہیں، جن میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، کیا وہ ناقض وضو ہیں یا نہیں۔ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کو ہم پڑھیں گے یہاں اختلاف والی چیزوں میں، کیا ناقض وضو ہیں یا نہیں، وہ نیند ہے۔ کیا نیند ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور فقہاء کرام کے بہت زیادہ اس میں اقوال موجود ہیں، لیکن جو زیادہ اہم اور مشہور ہیں وہ 5 ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ اقوال ہیں، تقریباً 10-12 کے قریب علماء نے کتابوں میں ذکر کیے ہیں، لیکن جو ان میں سے اہم ہیں وہ 5 قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ نیند ہلکی ہو یا گہری ہو، یعنی نیند اگر ہلکی ہو یا گہری، دونوں صورتوں میں، لیٹ کر ہو یا بیٹھ کر ہو، دونوں صورتوں میں، یعنی کوئی فرق نہیں انہوں نے کیا، مطلقاً ان کے ہاں نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ نیند ہر حالت میں ان کے ہاں ناقض وضو ہے، وہ ہلکی ہو یا گہری ہو، یعنی کم نیند ہو یا زیادہ ہو، لیٹ کر ہو یا بیٹھ کر ہو، آدمی لیٹ کر سویا ہوا ہے یا بیٹھ کر سویا ہوا ہے یا کھڑے ہو کر، کسی بھی حالت میں آدمی اگر سویا ہوا ہے، اس نے مجرد اگر اس کو نیند آ گئی ہے تو نیند آنے سے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ پہلا قول ہے، اور یہ قول اسحاق بن راہویہ اور امام مزنی، تابعی حسن بصری رحمہ اللہ، اور ابن منذر جو اجماع نقل کرتے ہیں فقہا میں سے، یہ ان کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیند جو ہے یہ ہر صورت میں ہی ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ نیند کم ہو یا زیادہ ہو، گہری ہو یا کم گہری ہو، لیٹ کر ہو یا بیٹھ کر ہو یا کھڑے ہو، کسی صورت میں ہو، اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے. تو ان کی دلیل پہلی تو حضرت صفوان بن اسال کی حدیث جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہم جو اپنے موزے سفر کی حالت میں 3 دن 3 راتوں تک موزے نہ اتاریں سوائے جنابت کے. جب جنابت لاحق ہو جائے تو ہم اتار رہے ہیں، لیکن نیند میں اور اس طرح جو ہے وہ قضائے حاجت میں ہم اس کو نہ اتاریں. تو وہاں نیند کا ذکر ہے، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس میں لفظ نوم نیند کا مطلق ذکر ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ نیند کم ہو، زیادہ ہو، گہری ہو، کم گہری ہو، لیٹ کر ہو، بیٹھ کر ہو. کسی صورت میں بھی اگر آدمی سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اسے وضو دوبارہ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو ہے وہ لفظ نوم بولا ہے. آپ نے اس کے اندر کوئی قید نہیں لگائی گہری یا کم گہری یا لیٹ کر ہو، بیٹھ کر ہو، مطلق آپ نے فرمایا کہ نیند ناقض وضو ہے. لہٰذا جس طرح بھی آدمی سو جائے گا وہ اس سونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ نیند جو ہے یہ حدث ہے، اور حدث جو ہے اس میں کم ہو یا زیادہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جب حدث لاحق ہو جاتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حدث کم ہے یا زیادہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی جائے گی، کوئی صورتحال نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ مطلقاً جب آدمی کو حدث لاحق ہوگا، ایسا وصف ظاہر ہوگا اس کے جسم سے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لہٰذا اس میں قید لگانا کہ وہ کھڑے ہو کر اگر ہو تو پھر نہیں ٹوٹے گا، بیٹھ کر ہو تو نہیں ٹوٹے گا، لیٹ کر ہو تو ٹوٹ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا اس میں قید لگانے کی شرط نہیں. جب حدث لاحق ہو گیا ہے تو اس میں کم زیادہ کو نہیں دیکھا جائے گا، صورتحال کو یا حالت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ بیٹھ کر ہے یا لیٹ کر ہے. دونوں صورتوں میں ہر صورت میں اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو ہے وہ یہ ایک حدث ہے، اور حدث میں کم یا زیادہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ حدث لاحق ہونے کا اعتبار ہوتا ہے. جو ہی حدث لاحق ہو جائے گا اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یہ پہلا قول تھا. دوسرا قول یہ ہے کہ نیند کسی صورت میں بھی ناقض وضو نہیں. یہ اس پہلے والے کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل برعکس ہے پہلے قول کے. انہوں نے کہا کہ نیند جو ہے وہ مطلقاً ناقض وضو ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، کسی صورت میں بھی ناقض وضو نیند نہیں ہو سکتی. یہ قول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کا ہے، اور تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فقہائے سبع میں سے ہیں. سعید بن مسیب جو ہیں یہ فقہائے سبع میں سے ہیں. یہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، میں نے آپ کو شروع والے لیکچرز میں یہ عرض کی تھی اور ذکر کیا تھا کہ فقہائے سبع سے مراد کون ہے، تو انشاءاللہ مسئلہ آگے آ رہا ہے. تو تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول یہ ہے کہ نیند جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے. ان کی دلیل کیا، آئیے دیکھتے ہیں ان کی دلیل. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے، کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ینامون وہ سو جاتے تھے، ثم یصلون پھر وہ اسی میں نماز پڑھتے تھے، اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے، ولا یتوضؤون اور وضو نہیں کرتے تھے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ سو جاتے تھے نماز کا انتظار کرتے کرتے، اور پھر اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. اسی طرح سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں، یہ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لیکن سنن نبی داؤد میں اسی حدیث کے الفاظ ہیں، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، ینتظرون العشاء الاخرہ، جب عشاء الاخرہ بولا جائے تو اس سے مراد عشاء کی نماز ہوتی ہے، لیکن اگر عشاء الاولیٰ بولا جائے تو اس سے مراد مغرب کی نماز ہے. تو اگر العشاء الاولیٰ بولا جائے تو اس سے مراد مغرب کی نماز ہوتی ہے، لیکن اگر العشاء الاخرہ بولا جائے تو اس سے مراد عشاء کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ دونوں یہ جو ہے وہ رات کی نماز میں شمار ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ینتظرون العشاء الاخرہ، وہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے، حتی تخفق رؤوسہم، حتیٰ کہ ان کے سر جو ہے وہ نیند کی وجہ سے جھک جاتے تھے، ثم یصلون پھر وہ اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے، ولا یتوضؤون اور وضو نہیں کرتے تھے. اب دیکھیں پہلی حدیث میں بیٹھ کر سونے کا ذکر نہیں بلکہ مطلق سونے کا ذکر ہے کہ وہ سو جاتے تھے اور پھر اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے، وضو نہیں کرتے. لیکن دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ وہ بیٹھے سوتے تھے حتیٰ کہ ان کے سر جو ہے وہ جھک جاتے تھے. تو اس حدیث میں بیٹھ کر سونے کا ذکر، لیکن پہلی حدیث میں بیٹھ کر نہیں بلکہ مطلق ذکر ہوا ہے کہ وہ سو جاتے تھے صحابہ اور اسی طرح اس کا نماز پڑھ لیتے تھے. تو لہٰذا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیند جس طرح کی بھی ہو وہ ناقض وضو نہیں، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے. اگر ناقض وضو ہوتی تو ضرور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز وضو کرنے کا حکم دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو جو ہے وہ وضو کرنے کا حکم نہیں دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند جو ہے وہ جس طرح کی بھی ہو وہ ناقض وضو نہیں. اسی حدیث کو جو ہے وہ باقی جو فقہاء انہوں نے دلیل بنایا جیسا کہ ہم پڑھیں گے. تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ جب انسان زمین پر اپنی پشت کے بل بیٹھا ہوا سو جائے تو یہ نیند ناقض وضو نہیں، بصورت دیگر ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے. یعنی اگر انسان زمین پر اپنی پشت کے بل بیٹھا ہوا سو جاتا ہے تو پھر نیند ناقض وضو نہیں، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، گہری ہو غیر گہری ہو. لیکن اگر انسان کسی اور جہت پہ سو جاتا ہے
لیٹ کر پہلو کے بل یا کھڑے ہو کر یا کسی صورت میں، تو ان کے ہاں وہ نیند جو ہے ناقض وضو ہے، سوائے ایک صورت کے اگر وہ بیٹھ کر پشت کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر ناقض وضو نہیں ہے، بصورت دیگر تمام صورتیں ان کے ہاں ناقض وضو ہیں۔ اور یہ قول حنفیہ اور شافیہ کا، یہ شافیہ اور حنفیہ کا مذہب ہے، یہ شافیہ اور حنفیہ کا مذہب ہے کہ اگر انسان پشت کے بل زمین پر بیٹھ کر سو جائے تو یہ نیند ناقض وضو نہیں، کم ہو یا زیادہ ہو، گہری ہو یا غیر گہری ہو۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور جہت پہ سو جاتا ہے، کسی اور پہلو پہ سو جاتا ہے تو پھر جو ہے یا ٹیک لگا لیتا ہے تو پھر جو ہے یہ نیند ناقض وضو ہے، بصورت دیگر ناقض وضو نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہی پہلی حدیث ہے حضرت انس کی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، گزشتہ حدیث جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں وہ انہوں نے معمول کیا صحابہ کو بیٹھنے پر۔ تو یہ ہے کہ وجہ استدلال یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے اجماع مجمعین نماز کے انتظار میں بیٹھے سو جاتے تھے، اور بیٹھ کر سونے سے انسان کا بدن مضبوط رہتا ہے، جس سے ہوا خارج ہونے کا امکان کم ہوتا ہے بخلاف دیگر صورتوں کے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان جب بیٹھ کر سو جاتا ہے تو انسان کا بدن جو ہے اس کے اعضاء مضبوط رہتے ہیں اور ہوا کے خارج ہونے کا امکان نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان کسی اور جہت پہ سو جاتا ہے تو اس میں بدن کمزور ہو جاتا ہے اور ہوا کے خارج ہونے کا غالب امکان ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ دیگر صورتوں میں تو ناقض وضو ہے نیند، لیکن اگر بیٹھ کر جو ہے وہ انسان سو جائے تو ناقض وضو نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال جو ہے اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ بیٹھ کر سوتے تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت انس کی حدیث کو بیٹھ کر سونے پر معمول کیا۔ چوتھا قول جو ہمارے پاس ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ بیٹھے یا کھڑے آدمی کا معمولی سو جانا ناقض وضو نہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے معمولی سونے کو جو ہے وہ حضرت انس کی حدیث کو معمولی سونے پر معمول کیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹھے یا کھڑے دونوں صورتوں میں آدمی کا معمولی سو جانا ناقض وضو نہیں، اس کے علاوہ ہر صورت میں ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے۔ تو ان دو صورتوں کے علاوہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کم سو جانا، کم یعنی ہلکی نیند میں سو جانا، یہ تو ناقض وضو نہیں، لیکن لیٹ کر سونا، ٹیک لگا کر سونا یا کسی اور صورت میں سونا یہ ناقض وضو ہے، نیند جو ہے وہ یا پھر نیند گہری ہو، یہ جو ہے وہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے معمولی نیند پر معمول کیا، اور وہ بھی دو صورتوں میں، کھڑا ہونے کی صورت میں یا پھر بیٹھنے کی صورت میں، لیکن لیٹنے کی صورت میں ان کے ہاں ناقض وضو ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ ان کے نزدیک ہر طرح کی نیند حدث کے واقع ہونے کا خدشہ ہے، ماسوائے اس ہلکی نیند کے جو آدمی کو بیٹھے یا کھڑے ہوئے آ جائے۔ تو گویا کہ انہوں نے دو صورتوں کو چھوڑ کر باقی صورتوں میں نیند کو ناقض وضو سمجھا ہے، اور وہ دو صورتیں کہ کھڑا ہو کر آدمی سو جائے یا بیٹھ کر، لیکن نیند جو ہے وہ ہلکی ہو، گہری نہ ہو۔ پانچواں قول ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ زیادہ گہری نیند ہر صورت میں ناقض وضو ہے، لیکن کم اور ہلکی نیند جو ہے وہ جس حال میں بھی ہو ناقض وضو نہیں۔ پہلے قول میں، اور یہاں فرق کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلے قول میں انہوں نے صرف دو صورتیں مستثنا کی ہیں، پہلے قول میں انہوں نے صرف دو صورتیں مستثنا کی ہیں، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، لیکن اس پانچویں قول میں اور آخری قول میں انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو، لیٹ کر ہو، لیکن انہوں نے ایک قید لگائی ہے کہ وہ نیند ہلکی ہو، نیند گہری نہ ہو بلکہ ہلکی ہو۔ اور ہلکی اور گہری میں فرق انہوں نے کیا کیا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک دوسری روایت ہے، ان سے دو روایتیں امام بن حنبل سے، ایک روایت ان سے یہ ہے کہ نیند جو ہے اگر کم اور ہلکی ہو تو پھر جس حالت میں بھی ہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، وہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اگر گہری نیند ہو تو پھر وہ جس صورت میں بھی ہو، چاہے بیٹھ کر ہو، چاہے جو ہے وہ لیٹ کر ہو، چاہے کھڑے ہو کر ہو، وہ ناقض وضو ہے۔ ان کے ہاں ہلکی نیند وہ ہے جس میں سونے والے کو کسی حدث لاحق ہونے کا شعور ہو، یعنی ہلکی نیند ان کے ہاں وہ ہے جس میں آدمی کو کسی حدث لاحق ہونے کا شعور ہو، یعنی اس کو پتہ چل جائے کہ جو ہے اس کی شرمگاہ سے ہوا خارج ہوئی ہے یا کوئی حدث لاحق ہوا ہے، تو یہ کہاں ہلکی نیند ہے۔ لیکن اگر اس کو کسی چیز کا بھی شعور نہیں ہے کہ اس قدر اس نیند میں دھت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو حدث لاحق ہوا ہے یا نہیں، کسی چیز کا اس کو شعور نہیں ہے دائیں بائیں کا، تو یہ گہری نیند ہے۔ لہٰذا انہوں نے فرق کیا کیا ہلکی اور گہری نیند میں؟ کہتے ہیں کہ ہلکی نیند سے مراد وہ ہے جس میں سونے والے کو کسی حدث لاحق ہونے کا شعور ہو جائے، اور گہری نیند سے مراد وہ ہے جس میں اسے کسی بھی چیز کا شعور نہ ہو۔ اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور معاصرین میں سے امام ابن باز اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور اسی کے مطابق سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے بھی فتویٰ دیا ہے، اور یہی قول راجح ہے کیونکہ یہ اس باب میں وارد ہونے والی تمام احادیث کی جمع اور تطبیق ہے۔ تو یہ قول جو ہے پانچواں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی جو دو احادیث یا اس کے دیگر طرق جو ہیں احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب دلائل میں تعارض واقع ہو جائے اور دونوں طرح کے دلائل صحیح ہوں
اور سند کے اعتبار سے ثابت ہوں تو پھر ان میں جمع کی صورت نکالی جائے گی. اگر جمع کی صورت نہ نکلے تو پھر ترجیح دی جائے گی. لیکن یہاں جمع کی صورت نکل رہی ہے تو وہ جمع کی صورت یہ ہے کہ حضرت صفوان بن اسال کی حدیث جو ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے. حضرت انس بن مالک کی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ نیند مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے. لہٰذا دونوں حدیث کو جمع اس طرح کیا گیا کہ حدیث انس جو ہے رضی اللہ عنہ سے مراد وہ ہلکی نیند ہے جس میں انسان کو کسی حدث کے لاحق ہونے کا شعور ہوتا ہے, اور حدیث صفوان بن رضی اللہ عنہ سے مراد وہ گہری نیند ہے جس میں انسان کو کسی بھی چیز کا شعور نہیں رہتا. تو لہٰذا جو ہے یہ جمع کی صورت ہے, دونوں طرح کی, یہ دونوں حدیث صحیح ہیں. تو جب دونوں حدیث صحیح ہوں تو پھر ان میں جمع کی صورت نکالی جاتی ہے, نہ کہ ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی جاتی ہے. واللہ تعالی عالم. دوسری چیز ہمارے پاس جو ناقض وضو مختلفیہ یعنی جن کے ناقض ہونے میں اختلاف ہے وہ ہے اونٹ کا گوشت. کیا اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اصل وجہ اس میں وہ حدیث ہے جس حدیث میں اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس وجہ سے اس میں اختلاف موجود ہے. تو کیا واقعتا نہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں ہمارے پاس دو قول ہیں. اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ جمہور فقہائے کرام حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ کا مذہب ہے اور بعض سلف کا قول ہے. بعض سلف صالحین کا یہ قول ہے, اور اس طرح فقہائے اربعہ میں سے حنفیہ, مالکیہ اور شافعیہ جمہور کا قول ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت سعید بن الحارث رحمہ اللہ کی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں, تابعی ہیں. انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ سوال کیا انہ سألہ عن الوضوء, کہ انہوں نے حضرت سعید نے رحمہ اللہ نے سوال کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے عن الوضوء, وضو کے بارے میں, مما مست النار, ان چیزوں سے جو آگ پر پکائی جائیں. ان چیزوں سے وضو کے بارے میں سوال کیا جو آگ پر پکائی جاتی ہیں اور ان کو کھایا جائے. فقالا, تو حضرت جابر فرماتے ہیں لا, نہیں, ان سے وضو نہیں کیا جائے گا. قد کننا زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا, ہم اس طرح کا کھانا بہت کم پاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہمیں پکا ہوا کھانا ملتا ہی بہت کم تھا. ہمیں جو ہے وہ گوشت اور یہ چیزیں بہت کم ملتی تھیں. قحط سالی اتنی تھی, فقر اتنا تھا, جو ہے وہ ان چیزوں کی قلت اور جو ہے وہ کمی اس قدر تھی کہ ہمیں یہ کبھی کبھی میسر آتی تھی اس طرح کی چیزیں. تو اسی طرح جو ہے فرماتے ہیں فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ, تو جب کبھی ہمیں کھانے والی چیزیں, آگ پہ پکی چیزیں مل جاتی تھیں تو پھر ہم کیا کرتے تھے, اگر وہ اکثر کھجوروں پہ گزارا کر لیتے تھے, پانی اور کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے. لیکن اگر کبھی کبھار ان کو جو ہے وہ پکی چیز مل جاتی تھی تو فرماتے ہیں لم یکن لنا منادیل, تو ہمارے پاس کوئی ایسے جو ہے وہ رومال وغیرہ یا جو ہے وہ کپڑے وغیرہ نہیں ہوتے تھے جس سے ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں. الا اکفنا و سواعدنا, مگر ہماری جو ہماری ہتھیلیاں اور ہمارے بازو اور ہمارے قدم یہ ہوتے تھے ہمارے پاس, تو ہم ان پہ مل لیتے تھے. یعنی ہمارے لیے ہاتھ صاف کرنے کے لیے رومال وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے. تو ہم کیا کرتے تھے, ہم وہ آگ سے پکی چیزیں کھانے کے بعد جب کبھی ہمیں میسر آتی تھی کبھی کبھی, تو ہم ان کے کھانے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنی ہتھیلیوں پہ مل لیتے تھے, اور اسی طرح اپنے بازوؤں پہ مل لیتے تھے, اور اسی طرح جو اپنے قدموں پر مل لیتے تھے. ثم نصلی, پھر اس طرح ہم نماز پڑھ لیتے تھے. ولا نتوضا, اور وضو نہیں کرتے تھے, اور ہم وضو نہیں کرتے تھے. تو اب اس حدیث میں یہ ہے کہ آگ پر ہر پکی چیز سے صحابہ وضو نہیں کرتے تھے. جیسا کہ ہم پہلے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کی مثال میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ آگ پر پکی چیزوں سے وضو کرنے کا حکم تھا, لیکن بعد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ ترک الوضوء مما مست النار, ترک الوضوء مما مست النار, کہ ان چیزوں سے وضو چھوڑنے کی اجازت تھی جن کو آگ پر پکایا گیا. تو یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث صحیح حدیث ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو ہے جس کو آگ پر پکایا جائے اس سے وضو کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے, بلکہ مستحب. اگر وہ کر لیتا ہے تو اچھی بات, اگر کوئی نہیں کرتا تو واجب نہیں ہے, کیونکہ یہاں مطلق ہے, کوئی قید نہیں لگائے کہ گوشت گائے کا ہو یا جو ہے وہ اونٹ کا ہو یا بکری کا ہو. تو اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر جو ہے وہ آگ پر پکی چیز سے وضو واجب نہیں ہے, ناقض وضو نہیں ہے. تو دوسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے اس مسئلے میں, جنہوں نے کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت ناقض وضو نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کی, قال, انہوں نے فرمایا کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حکموں میں سے آخری حکم یہ تھا, یا دو کاموں میں سے آخری کام یہ تھا کہ ترک الوضوء مما مست النار, کہ وضو چھوڑنے کا آپ کا سلم کا معاملہ تھا یا حکم تھا. کس چیز سے؟ مما مست النار, جس چیز کو آگ پر پکایا گیا ہو یا جس کو آگ نے چھوا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جسے آگ پر پکایا جائے اس سے وضو واجب نہیں, وہ ناقض وضو نہیں ہے, جیسا کہ اس حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے.
اور استدلال واضح ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور بعض سلف صالحین کا قول ہے۔ ان کی دلیل کیا آئی ہے، ان کی دلیل کو دیکھتے ہیں، پھر ہم راجح موقف دیکھیں گے۔ ان کی دلیل حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور صحابی ہیں اور جابر بن سمرہ جو ہیں یہ اور صحابی ہیں۔ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی، ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ تو فرماتے ہیں ان رجلا، ایک آدمی نے سأل رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتوضأ من لحوم الغنم، کیا میں بکریوں کے گوشت سے وضو کروں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فتوضأ، اگر تو چاہے تو وضو کرے، و ان شئت فلا تتوضأ، اگر تو چاہے تو وضو نہ کر، اگر تو چاہے تو وضو کر لے، اگر نہ چاہے تو وضو نہ کر۔ تو یعنی تجھے اختیار ہے وضو کرنے اور نہ کرنے کا۔ تو بکری کے گوشت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اجازت دی ہے وضو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، یعنی آپ نے واجب نہیں کہا کہ یہ بکری کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ آپ نے صحابی کو اختیار دیا ہے وضو کرنے اور چھوڑنے میں۔ پھر صحابی نے سوال کیا اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں وضو کرو، فتوضأ من لحوم الابل، ہاں وضو کر اونٹ کے گوشت سے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بکری کے گوشت سے یا دیگر گوشت کھانے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جو ہے وہ دونوں قسموں میں فرق واضح کر کے بتایا۔ بکری کے گوشت سے جب سوال کیا اس نے تو فرمایا کہ وضو کر، لیکن جب اونٹ کے گوشت کے بارے میں صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں اس سے وضو کیا جائے گا، بکری کے گوشت سے نہیں کیا جائے گا، اختیار ہے کرے یا نہ کرے، لیکن اس میں آپ نے فرمایا ہاں وضو کرو۔ تو لہٰذا جب آپ نے حکم دے دیا تو یہ حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے یہ ناقض وضو ہے۔ دوسری دلیل اس کی حضرت برا بن عازب کی حدیث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال انہوں نے فرمایا سئل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا عن الوضوء من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اونٹ کا گوشت کھا لیتا تو کیا وضو کرے گا؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ منها، اس سے وضو کرو۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا وسئل، اور آپ سوال کیے گئے عن لحوم الغنم، بکریوں کے گوشت کے بارے میں، فقال، تو آپ نے فرمایا کہ لا توضؤ منها، اس سے وضو نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں واضح طور پہ فرق کیا گیا ہے بکری کے گوشت کھانے میں اور اونٹ کے گوشت کھانے میں۔ تو بکری کے گوشت کھانے میں آپ نے وضو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، لیکن اونٹ کے گوشت کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے یہ ناقض وضو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے واللہ تعالی عالم، اس کی علت ہمیں بیان نہیں کی گئی۔ جب علت بیان نہیں کی گئی تو ہم اس حکم پہ عمل کریں گے، ہم علت کو نہیں ملتی تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو تلاش کریں۔ راجح موقف وہ یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی موقف ابن منذر جو امام اور فقیہ ہیں، ابن حزم رحمہ اللہ، امام نووی اور معاصرین میں سے علامہ ابن باز، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا حکم عام ہے، اس میں حکم عام ہے کہ ہر آگ پر پکی چیز جو ہے اس سے جو ہے وہ وضو جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ کہ وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے جس کے اندر اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کا حکم دیا گیا یہ خاص ہے، تو لہٰذا جو حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث جو ہے رضی اللہ عنہما کی، وہ حدیث عام ہے، اس میں وضو چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے ہر اس چیز سے جو آگ پر پکی ہو۔ لیکن یہ حدیث جو ہے جابر بن سمرہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ خاص ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب عام اور خاص کے درمیان تعارض پیدا ہو جائے یا بظاہر دونوں کا تعارض ہو تو اس میں خاص کو عام پر جو ہے وہ مقدم کیا جاتا ہے، تو خاص کو عام پر ترجیح دی جاتی ہے یا مقدم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں جو اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا حکم ہے یہ خاص ہے، لیکن جو دوسری حدیث جس کے اندر ہر آگ پر پکی چیز جو ہے اس کو کھانے کے بعد جو ہے وضو چھوڑ دینے کا حکم ہے یا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے، وہ عام ہے۔ لہٰذا جو خاص ہے وہ ہے اونٹ کا گوشت۔ اونٹ کا گوشت آپ نے باقی گوشتوں سے، باقی گوشت کی اقسام سے خاص کر دیا ہے، لہٰذا اس میں ہم کہیں گے کہ وضو کیا جائے گا، اور باقی جو اقسام ہیں گوشت کی، وہ گائے کا ہو، بکری کا ہو، کسی اور چیز کا، اس کے اندر ہم کہیں گے کہ وضو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اونٹ کے گوشت کو باقی اقسام سے خاص کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اونٹ کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایسے اس کے گوشت کھانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ناقض وضو ہے۔ تیسری چیز جو ہے جس کا ناقض وضو ہونے میں اختلاف ہے وہ ہے قے کا آ جانا۔
جس کو الٹی بھی بولتے ہیں، کہ یہ ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کہ ناقض وضو ہے، یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے ہاں منہ بھر کر اور امام احمد بن حنبل کے ہاں کثیر مقدار میں آنا شرط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر منہ بھر کر آتی ہے تو پھر ناقض وضو، اگر منہ بھر کر نہیں آتی تو ناقض وضو نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کثیر مقدار میں اگر آتی ہے تو پھر ناقض وضو ہے، لیکن اگر کثیر مقدار میں نہیں، بہت کم مقدار میں ہے تو پھر وہ ناقض وضو نہیں۔ میرے خیال میں دونوں کی شرط میں کوئی اتنا فرق نہیں خاص، دونوں کے ہاں کثیر مقدار میں ہی مراد ہے۔ ان کی دلیل کیا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے کہا کی فتوضا، اور آپ نے وضو فرمایا، فلقیت ثوبانا، تو فرماتے ہیں کہ میں ثوبان صحابی رسول ان کو ملا، فی مسجد دمشق کی مسجد میں، فذکرت ذلک له، تو ان کے لیے میں نے یہ واقعہ ذکر کیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا صدق، سچ کا، یعنی راوی کہتے ہیں کہ میں ثوبان کو جو ہے وہ ثوبان کو ملا تو ان سے میں نے یہ حدیث پوچھی تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، انہوں نے سچ کہا تھا ابو درداء نے، انا سببت له وضوءه، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وضو کا پانی بہایا تھا، یعنی جس واقعے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے کہ کرنے کے بعد، اس میں ہی تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بہایا تھا اور آپ نے وضو کیا تھا۔ تو گویا کہ انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، اور یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ 2 صحابہ نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے۔ دوسری اس کی دلیل جو ہے، جن لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہ ناقض وضو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، عنہا کی حدیث ہے، قالا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضا، جس سے آ جائے یا جو ہے وہ نکسیر اس کے ناک سے پھوٹ پڑے، یا پھر منہ بھر کر اس کے منہ سے کوئی ایسی چیز آ جائے جو نما ہو، او مذیون، یا اس کی مذی خارج ہو جائے، فلینصرف، اسے چاہیے کہ وہ نماز توڑ دے، پھرے اور جا کر وضو کرے، دوبارہ نماز جو ہے اس کو شروع کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ تو اس حدیث میں رعاف سے مراد نکسیر ہے، اور قلس سے مراد وہ چیز ہے جو کے علاوہ پیٹ سے منہ کے راستے منہ بھر کر یا اس سے کچھ کم مقدار میں خارج ہو۔ لیکن اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں اسماعیل بن عیاش راوی ضعیف ہیں، تو لہٰذا جب حدیث ہی ضعیف ہے تو اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری حدیث کا جواب کیا ہے، جو پہلی حدیث صحیح ہے اس کا جواب انشاءاللہ ہم عنقریب پڑھیں گے۔ دوسرا قول اس میں یہ کہ اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے نکلنے والا کوئی بھی فضلہ، یعنی کوئی بھی فضلہ ہو، وہ ہو، نکسیر ہو، خون ہو، کوئی بھی چیز اگر شرمگاہ کے علاوہ نکلتا ہے کسی اور جگہ سے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ قول فقہائے 7 اور امام شافعی کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اصل تو عدم نقض ہے، یعنی وضو میں اصل تو یہ ہے کہ وہ نہیں ٹوٹنے والا، الا کہ اس کے نقض یعنی اس کے ٹوٹنے کی کوئی صحیح دلیل آ جائے۔ تو گویا کہ ان کے ہاں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا الا کہ اس کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل آ جائے، یعنی ایسی حدیث ہمیں مل جائے، ایسی دلیل مل جائے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ وضو کے اندر فلاں چیز جو ہے وہ ناقض ہے اور اس کو توڑ دینے والی ہے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ہی نہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یا خون کا نکلنا جسم کے کسی حصے سے شرمگاہ کے علاوہ یا جو ہے وہ نکسیر کا پھوٹنا یہ ناقض وضو ہے۔ تو جب کوئی دلیل ہی نہیں تو پھر اصل یہی کہ وضو اپنی اثر پر باقی ہے، الا کہ اس کے جو ہے وہ ٹوٹنے کی کوئی دلیل آ جائے یا کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے لیے ناقض ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی طہارت شرعی دلیل کا مقتضا ہے۔ مقتضا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے شرعی دلیل کا کہ انسان پاک ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، انسان کا طاہر ہونا شرعی دلیل کا مقتضا ہے، اور جو حکم شرعی دلائل کے مقتضا سے ثابت ہو اسے بغیر کسی شرعی دلیل کے ختم کرنا ممکن نہیں۔ تو جب انسان کا طاہر ہونا یہ شرعی دلائل سے ثابت ہے تو اسی طرح کی کوئی دلیل آئے گی ہمارے پاس جو اس کے جسم سے نکلنے والے فضلے کو نجس قرار دے تو ہم اس کو نجس مانیں گے۔ جب تک ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں آ جاتی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں فضلہ نجس ہے، ہم اس کو نجس نہیں مانیں گے۔ تو انسان کے جسم سے شرمگاہ کے علاوہ اگر کسی اور حصے سے کوئی فضلہ نکلتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ نجس نہیں، پاک ہے، الا کہ اس کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے۔ فریق مخالف کی دلیل کا انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے سندن ضعیف ہے، اور حدیث ابی درداء جو ہے رضی اللہ عنہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے کرنے کے بعد وضو کیا لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، اور خالی فعل جو ہے یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فقہا کے ہاں قاعدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں خالی جس میں آپ نے حکم نہیں دیا ہوا وہ سنت ہیں اور افضلیت پر دلالت کرتے ہیں، وجوب پر دلالت نہیں کرتے۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ نکسیر وغیرہ ناقض وضو نہیں ہیں کیونکہ ان کے نجس ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو جب نجس ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کو ہم ناقض نہیں مان سکتے۔ یہی راجح اور درست موقف ہے، اور یہ فقہائے 7 کا بھی یہی موقف ہے۔ اب آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ فقہائے 7 سے مراد کون لوگ ہیں؟ اب آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ فقہائے 7 سے مراد کون لوگ ہیں؟ کون جواب دے گا آپ میں سے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس میں ہاں 7 فقہاء ہیں جو مدینہ میں موجود تھے، ان کا اجماع مانا جاتا تھا۔ ان میں سعید بن مسیب تھے، عروہ بن زبیر تھے جو اشرف مبشرہ جن کے مطلب زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے تھے، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور زید بن خارجہ بن زید بن ثابت ہیں جو زید بن ثابت کے پوتے ہیں، اور عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود ہیں، اور سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں جو میں بن خطاب کے پوتے ہیں۔ جی یہاں میں نے وہاں جب ہم نے یہ فقہائے سبع کا ذکر کیا تھا تو وہاں میں نے کچھ مجھ سے مسٹیک ہوئی تھی، اور میں نے اس کی تصحیح بعد میں کی تھی جب سوال کیا تھا کسی اسٹوڈنٹ نے، شاید آپ نے یا کسی اور نے، تو میں نے بتایا تھا کہ جو زید بن خارجہ بن زید نہیں بلکہ خارجہ بن زید بن ثابت ہیں۔ خارجہ بن زید بن ثابت جو صحابی رسول زید بن ثابت ہیں جو کاتب وحی تھے، ان کے بیٹے ہیں، یہ پوتے نہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ تصحیح کر لیں کہ جی زید بن خارجہ بن زید نہیں بلکہ خارجہ بن زید بن ثابت جو ہیں یہ فقہائے سبع میں سے ہیں، اور یہ حضرت زید بن ثابت کے بیٹے ہیں، پوتے نہیں ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 9 فقہاء ہیں، لیکن ان میں جو ہے وہ 6 پر تو اتفاق ہے کہ وہ فقہائے سبع میں ہیں، لیکن 7ویں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب 7ویں کون ہیں؟ جن میں اتفاق ہے وہ ہیں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابو بکر، اور اسی طرح جو ہے وہ عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، اور خارجہ بن زید اور سلیمان بن یسار۔ یہ 6 متفق علیہم ہیں، ان پر سب کا اتفاق ہے، لیکن جس میں اختلاف ہے وہ 3 ہیں۔ بعض نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو صحابی رسول اشرف مبشرہ میں سے ہیں، اس کے بیٹے ابو سلمہ ہیں۔ بعض نے کہا ابو سلمہ فقہائے سبع میں سے ہیں، بعض نے کہا سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں، بعض نے کہا ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث المخزومی ہیں۔ تو ان تینوں میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے، محدثین کا قول یہ ہے کہ 7ویں جو ہیں وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں۔ لیکن بعض نے کہا کہ سالم بن عبداللہ ہے بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور بعض نے کہا کہ ابو بکر بن عبد الرحمن، لیکن راجح موقف یہی ہے اور جمہور کا قول یہی ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو ہیں یہ فقہائے سبع میں سے ہیں۔ باقی 2 جو ہے اگرچہ وہ تابعین میں سے ان کا ایک مقام ہے، لیکن جب کتابوں میں ذکر کیا جائے کہ یہ قول یا اس مسئلے پر فقہائے سبع کا اتفاق ہے تو ان سے مراد جو ہے وہ 6 پہلے جن پر سب کا اتفاق ہے، اور 7ویں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو صحابی رسول ان کے بیٹے ہیں۔ اور یہ فقہاء 7 ایسے ہیں جو ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت میں مدینہ میں مفتی تھے، ان سے لوگ سوال کرتے تھے اور یہ فتویٰ دیتے تھے، اور ان کا تعلق مدرسہ اہل الحدیث سے تھا، اور ان کا اجماع اگر کسی مسئلے پر ہو جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ علماء مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے اور اسی پر ہی عمل کرتے تھے۔ تو اس مسئلے میں جو ہمارے پاس انسان کے جسم سے نکلنے والے فضلات ہیں اس کے بارے میں فقہائے سبع کا موقف یہ ہے کہ شرم گاہ کے علاوہ، یعنی دونوں شرم گاہوں کے علاوہ اگر کسی جسم کے اور حصے سے کوئی بھی فضلہ نکلتا ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے اور وہ نجس نہیں ہے۔ وہ خون نکلے یا پھر نکسیر پھوٹے یا پھر کوئی اور چیز قے وغیرہ ہے، یہ نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے، اور اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹتا نہیں، ناقض وضو یہ نہیں ہے، اور یہ راجح موقف بھی یہی ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جلدی سے، کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور ہمارے پاس مغرب کی اذان بھی ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے استاد جی ایک سوال پوچھنا تھا کہ اکثر بزرگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ان کو مستقل آتے رہتے ہیں، تو کیا ان کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سیلان الرحم کا ان کو ہوتا ہے مسئلہ، تو ان کا یہ ہے کہ مستقل ان کا وضو جو ہے نا وہ کامل نہیں ہوتا، تو کیا وہ ہر نماز کے لیے وضو بھی کریں گی اور کپڑے بھی چینج کریں گی؟ اس کا مجھے جواب بتا دیجیے۔ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے متعلقہ ہی اگر کسی بزرگ کو یا کسی بھی انسان کو اگر سلسلۃ جو بول ہوتا ہے، پیشاب کے قطرات مسلسل آتے رہتے ہیں، یہ بیماری ہو پیشاب کے قطرات آنے کی، یا پھر جو ہے وہ ہوا کا خارج ہونا، یہ بھی بیماری ہوتی ہے، تو اس میں علماء کرام نے جو ہے وہ رخصت دی ہے، کیونکہ یہ مشقت ہے کہ وہ ہر وقت ٹوٹنے کے بعد وہ وضو کر کے دوبارہ نماز شروع کرے، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ، تو یہ مشقت ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کو واقعتاً یہ بیماری ہو تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایک بار نماز سے پہلے وضو کر لے اس کا ٹائم داخل ہونے کے بعد، اور نماز اسی وضو کے ساتھ پڑھ لے، اس کو دوبارہ اگر اس دوران نماز
اس کا یعنی پیشاب کے قطرات اس کو آ جاتے ہیں یا پھر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اپنی نماز کو جاری رکھے، کیونکہ ایک بیماری ہے اور بیماری میں شریعت نے رخصت دی ہے تو اس کے لیے بار بار وضو کرنے میں مشقت ہے، اس لیے اس کو قیاس کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ استحادہ والی جو خواتین ہوتی ہیں ان پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک وضو کے ساتھ دو نمازوں کو جمع کر لے، تو اسی طرح جو ہے وہ ایسا خون جو حیض کے علاوہ ہو جیسا کہ استحادہ کا خون ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ خاتون اپنی شرمگاہ کو اچھی طریقے سے روئی وغیرہ سے باندھ لے اور ہر نماز کا ٹائم داخل ہونے کے بعد وہ وضو کر لے۔ انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ استحادہ کا مسئلہ آئے گا اور حیض اور استحادہ کے مسائل ہم انشاءاللہ تفصیل سے وہاں اختلاف کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہاں سے تو مقصد اشارہ کرنا ہے کہ اگر کسی بوڑھے کو یا کسی نوجوان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، پیشاب کے قطرات آنا یا پھر ہوا کا بار بار خارج ہونا، وہ اس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، بعض عموماً جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، تو علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ جب نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو ایک بار وضو کر کے اس سے نماز پڑھ لے، اس کی نماز انشاءاللہ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ گہری نیند کے اٹھنے کے بعد وضو کرنا پڑے گا، تو کیا اس میں استنجے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب گہری نیند ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، صاف ظاہر ہے، استنجا ضروری جی نہیں ہے، استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ حکم ہے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 بار دھو لے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اسے پتہ نہیں اس کا ہاتھ رات کو کہاں کہاں پھرتا رہا ہے۔ اصل میں یہ سابقہ دور میں آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں پرانے زمانے میں لوگ چادریں وغیرہ باندھتے تھے اور ڈیلے استعمال کرتے تھے، جب ڈیلے استعمال کرتے تھے تو پسینہ آتا تھا، تو نیند میں اگر وہ اپنی شرمگاہ پر خارش کرتا ہے یا کسی طریقے اس کا ہاتھ وہاں چل رہا ہے تو غلاظت لگنے کا خطرہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے جب تک اس کو 3 بار اس برتن کے باہر دھو نہ لے۔ تو لیکن استنجا کا آپ نے حکم نہیں دیا، نیند کے بعد استنجا ضروری نہیں ہے، آدمی جو ہے وہ اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ہاتھ دھونے کا حکم ہے کہ ہاتھ 3 بار دھوئے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں اینا باتت یدو، اس کا ہاتھ کہاں کہاں رات کو پھرتا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سگریٹ نوشی ہے کیا یہ نواقض وضو میں آتا ہے؟ سگریٹ نوشی جو ہے ناقض وضو نہیں اس کو ہم کہہ سکتے، ناقض وضو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، اگرچہ اس سے جو ہے وہ منہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن یہ بالکل اسی طرح جیسے لہسن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھا کر پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، تو اسی طرح ہی میں کہوں گا کہ سگریٹ نوشی بھی اسی کے حکم میں ہے۔ سگریٹ نوش کو چاہیے کہ سگریٹ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کیونکہ اس کی نمازیں جو ہے وہ فرشتے اس سے کراہت کرتے ہیں، فرشتوں کو ناپسند ہے یہ جو اس سے جو ہے یہ بدبو آتی ہے سگریٹ نوشی کی، بالکل ایسے جیسے لہسن اور پیاز کی جو ہے وہ بدبو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہماری مسجد کے قریب نہ آئے یہ پیاز اور لہسن کھا کر، تو اسی طرح ہی علماء کرام نے فرمایا کہ سگریٹ نوش بھی مسجد کے قریب نہ آئے جب تک وہ اپنی بو کو اپنی یہ سگریٹ کی جو بدبو اس کو دور نہ کر لے، کسی بھی طریقے سے وہ لاچی وغیرہ استعمال کرے یا کوئی اور چیز استعمال کرے، لیکن ناقض وضو نہیں ہے یہ۔ جی ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اگر مزید کسی کے پاس سوال ہو تو وہ کل کر سکتے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آپ کی دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔